مضمون اردو سیکنڈ ایئر کی حمد کا چوتھا اور پانچواں شعر ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ حمد ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی۔ ان حمدی اشعار میں انسان کی نافرمانی اور اللہ کے بخشش کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان گناہ گار ہے، خدا سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ بار بار خطائیں کرنا انسان کی عادت ہے، خدا بندے کے گناہ اور عیب چھپا لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی مصیبتیں اسے اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر دیتی ہیں۔ مصیبت زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے، یہ عبد کو معبود سے قریب تر کر دیتی ہے۔ سیدھے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ معصیت کے معنی نافرمانی، خطا اور گناہ کے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کے بعد اسے اپنے کاموں میں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اسے پابند کیا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، قتل، چوری، جھوٹ، غیبت، شراب نوشی وغیرہ سے گریز کرے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان کے دام فریب میں آ جاتا ہے۔ بخشش فقط اور فقط بارگاہ الہی سے ملتی ہے۔ خدا رؤوف ہے، غفار ہے، رحیم ہے۔ اے خدا ہمیں معاف فرما۔ بقول شاعر بندہ خطا کار ہے، خدا ستار العیوب ہے۔ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، رب بار بار اس کی خطائیں چھپاتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے۔ اگر انسانوں کو کسی انسان کے عیب معلوم ہو جائیں تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا کام دیکھیے، جس سے کسی کا کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہے، وہ دل کے ارادوں اور آنکھوں کی خیانت تک سے آگاہ ہے، مگر کسی کا عیب افشا نہیں کرتا۔ اس نے انسان کے گناہوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ مصائب و آلام ہمارے لیے وسیلہ رحمت ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آرام اور خوشی کے دنوں میں اتنا یاد نہیں کرتے، جب پریشانی اور مصیبت کے ایام ہوں تو خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ نماز، تلاوت، دعا، رونا سب معمول بن جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو وہ بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے اسے کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس تعلق کو دائم بنا لیتے ہیں۔ میری بے بسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے۔ زندگی نفع و نقصان، خوشی اور غم کا حسین مجموعہ ہے۔ دنیا دار لوگ غم کو مصیبت گردانتے ہیں، جبکہ روحانی لوگ اسے دامن الہی میں سے جڑ جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سراپا تسلیم و رضا، لوگ ہر حال میں خدا کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں۔ وقتی غم انہیں پریشان نہیں کرتے، غم کو اللہ کی عطا و عنایت سمجھتے ہیں۔